بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی رات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر گناہ گار کو معافی کا موقع دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے شب برات۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات کی حقیقت اور صحیح عبادات سے غافل رہتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنی ہیں اور کیسے ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات 15 شعبان کی رات کو اسلامی روایات میں ایک بابرکت رات قرار دیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات کے متعلق مختلف احادیث اور بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں، جن میں اس رات کی اہمیت، عبادات، مغفرت اور رزق کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ شب برات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں؟ ذرا تصور کریں، ایک رات ہو اور اللہ خود فرما رہا ہو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو آپ کیوں نہیں معافی مانگیں گے؟ رزق کیوں نہیں مانگیں گے آپ؟ اور مصیبت، وہ تو ہر ایک کو آج کل پیش آ رہی ہے، تو ہم مصیبت سے آسانی کیوں نہیں مانگیں گے؟ تو اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کے سب لوگوں کو بخش دیتا ہے مگر جو مشرک ہو یا کسی سے دشمنی رکھنے والا ہو۔ شب برات میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ تلاوت قرآن۔ اس رات قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے۔ خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ ملک پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذکر و اذکار کرنا۔ شب برات میں درج ذیل اذکار زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہئیں۔ استغفار، کلمہ طیبہ، درود شریف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کرنا۔ اس رات دعا کی قبولیت کے خاص مواقع ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ مشہور دعا جو بزرگان دین سے ثابت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے احسان اور نرمی والے، اے سخاوت اور کرم والے، اے عظمت اور عزت والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، اے بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھ اور مجھے عذاب سے بچا اپنی رحمت کے صدقے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ نوافل پڑھنا۔ شب برات میں عبادت کے لیے کوئی مخصوص تعداد کے نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن عمومی طور پر نوافل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ 6 رکعت نفل پڑھیں آپ، وہ اس طرح سے کہ پہلی 2 رکعتوں میں درازی عمر کے لیے پڑھیں، دوسری 2 رکعتوں کی نیت میں بلاؤں سے نجات اور آخری 2 رکعتوں میں رزق کی وسعت کے لیے نیت کریں۔ شب برات میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں؟ آئیے جانتے ہیں کچھ اہم نصیحتیں۔ پہلی یہ کہ بدعت سے اجتناب۔ شب برات میں خاص طریقے کے نوافل، مخصوص اذکار یا اجتماعی عبادات کا کوئی لازمی حکم نہیں، اس لیے ایسی بدعت سے پرہیز کیا جائے جو سنت میں ثابت نہیں۔ دوسرا یہ کہ قبرستان جانا۔
قبرستان جانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اس سے قبروں پر جا کر دعا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تیسرا، نماز کی پابندی۔ صرف شب برات کی عبادت پر زور دینا اور فرض نمازوں میں غفلت کرنا درست نہیں۔ فرض نماز کی پابندی ضروری ہے۔ شب برات میں آتش بازی پٹاخے کا شرعی حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ شب برات ایک مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عبادت، دعا، توبہ اور ذکر و اذکار کی رات ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اس بابرکت رات کو آتش بازی، پٹاخے چلانے اور شور و غل میں ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت کا ترجمہ: اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پٹاخے اور آتش بازی پیسے کے ضیاع کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ فضول خرچی اور اسراف ہے، اور قرآن میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ فضول خرچی کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلا، فضول باتیں کرنا، دوسرا، مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا، بہت زیادہ سوال کرنا۔ پٹاخوں میں مال ضائع کرنا اسی ممانعت میں آتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پٹاخے چلانے سے بیمار، بزرگ، نماز پڑھنے والے اور روزے دار پریشان ہوتے ہیں، جو اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ آتش بازی کے حوالے سے فقہ اور علماء کا موقف بھی جان لیتے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق پٹاخے چلانا اسراف اور فضول خرچی میں آتا ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ دوسرا یہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ عمل ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک غیر اسلامی رسم ہے جس کا شب برات یا کسی اسلامی تہوار سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہ یہ وقت عبادت اور توبہ کا وقت ہے، نہ کہ وقت ضائع کرنے کا۔ پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، 100 بار استغفار کر لیں، اور جو مانگنا ہے سچے دل سے اللہ سے مانگ لیں۔ یہ سب کر کے سو جائیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی حقیقی فضیلت سمجھنے اور اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رات کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔